میت کے ارد گرد بیٹھ کر یا قبر کے ارد گرد بیٹھ کر قرآن پڑھنے پر کیا دلیل ہے؟ تو یہ امام احمد نے مسند امام احمد بن حنبل میں جو روایت آئی تھی اور ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف میں یہ جو روایت آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو اپنے مردوں پر سورہ یاسین کو، سورہ یاسین اپنے مردوں پر پڑھو۔ تو اب یہاں سے یہ حدیث مطلق ہے، یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ مردہ چاہے عالم سکرات میں ہو اس پر بھی پڑھ سکتے ہو، اس کے فوت ہو جانے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، اور اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی قبر پر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ حدیث مطلق ہے اور اپنے اطلاق پر رہے گی۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے جمع الجوامع کے اندر اور ابن قیم نے اپنی کتاب الروح کے اندر ایسی روایات بیان فرمائی ہیں جو کہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ قبر کے اوپر قرآن پاک کا پڑھنا یہ سنت ہے، مسنون ہے۔ اور ہمارے خلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی قبروں کے پاس وہ وصیت کر کے جاتے تھے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ سورۃ بقرہ میری قبر کے پاس پڑھی جائے۔ اور انصار کا یہ طریقہ رہا کہ انصار جو ہیں عزیز فوت ہوتا تھا تو وہ سارے اس کی قبر کے ارد گرد جمع ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح علماء نے اس شے کو جائز رکھا اور علماء نے اس کو ثابت کیا ان احادیث کی روشنی میں کہ انسان اپنے کسی عمل کا ثواب، نفلی عمل کا ثواب، چاہے وہ نماز ہو، نفلی نماز، نفلی روزہ ہو، صدقہ خیرات ہو، کوئی نیک کام ہو، مسجد بنا کر، مدرسہ بنا کر، مسجد و مدرسے میں صفیں چٹائی دے کر کو ثواب پہنچانا چاہے تو ضرور بے ضرور پہنچے گا۔ اس پر چند اعتراضات جو کچھ حضرات کرتے ہیں، اس میں سے ایک اعتراض یہ ہے، قرآن پاک کی آیت پڑھی جاتی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی۔ اور ایک حدیث پاک جو پڑھی جاتی ہے وہ یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب انسان فوت ہوتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ بھئی کوئی اور اس کو ثواب پہنچائے وہ نہیں پہنچے گا۔ اسی آیت کی تفسیر کتاب الروح کے اندر ابن قیم نے اس طرح کی ہے کہ قرآن پاک نے اس شے کی نفی نہیں کی کہ کسی غیر کی کوشش کے ساتھ بندے کو نفع پہنچ جائے، اس شے کی قرآن نے نفی نہیں کی، بلکہ قرآن نے تو یہ خبر دی ہے کہ انسان مالک نہیں ہے مگر اپنی کوشش کا ہی مالک ہے۔ بہرحال کسی غیر کی کوشش، کوئی اور کوشش کر کے کچھ پڑھ کے تعاون کر کے پہنچا دے تو وہ بندہ اپنی کوشش کا مالک ہے، وہ چاہے تو ثواب پہنچائے چاہے تو ثواب نہ پہنچائے۔ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی غیر کی طرف سے کوئی نیکی میت کو فائدہ نہ پہنچائے، یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ اس میں فائدہ پہنچانے کی نفی نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے انسان اپنی کوشش کا ہی مالک ہے، اس کے جو حقیقی اور اپنے عمل ہیں جن کا وہ مالک تھا وہ اس کی اپنی کوشش والے عمل تھے، اور اب وہ محتاج ہے دوسروں کے تعاون کا، دوسروں کی نیکی کا، کہ وہ پہنچا دیتے ہیں تو اس کو فائدہ ہے، وہ نہ پہنچائیں۔ کتنے سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، بیٹے پوتے پڑ پوتوں نے تو نام ہی بھول جانا ہے، قبروں کے نشان ہی مٹ جانا ہے، تو پھر کون پہنچاتا رہے گا ثواب؟ تو اس سے یہ مراد ہے کہ اپنی کوشش کا وہ مالک ہے۔ اس سے یہ کوئی مراد نہیں لے سکتا، نہ کسی مفسر نے یہ مراد لیا ہے کہ اس سے ایصال ثواب کی نفی ہو گئی۔ اتنی حدیث مبارکہ جو موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے اس آیت کا اس طرح کیسے مفہوم لیا جا سکتا ہے کہ ایصال ثواب کرنا وہ ناجائز و معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی
اور تفسیر ابن عباس میں یہ موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ حکم اس شریعت میں، ہماری شریعت میں منسوخ ہے. یہ سابقہ قوموں کے اندر تھا. حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ ایصال ثواب ان کا کسی اور کو نہیں پہنچ سکتا تھا، میت کو نہیں پہنچ سکتا تھا. بہرحال ہماری شریعت میں اللہ نے جو یہ فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ، ہم ان لوگوں کو ملا دیں گے، ہم ان لوگوں کے ساتھ ان کی اولادوں کو ملا دیں گے. اگرچہ اولاد کے عمل اس کے والد کے برابر نہیں ہوں گے، والدہ کے برابر نہیں ہوں گے، آباء و اجداد کے برابر نہیں ہوں گے، لیکن والدین کی نیکی کا صلہ اللہ پاک اولاد کو ضرور دے گا. اگر اولاد جو ہے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ جنت میں بھی اکٹھے رہیں گے، ایک ہی درجے میں والدین کے ساتھ رہیں گے. تو یہ آیت، پچھلی آیت جو ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ منسوخ ہو چکی ہے. اس کا ناسخ یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اور اسی طرح جو حدیث پاک آئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب فوت ہوتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں. حضور نے یہ نہیں کہا کہ کسی غیر کا نفع پہنچانا منقطع ہو جاتا ہے، غیر نفع پہنچاتا رہے وہ ضرور پہنچے گا، ہاں اس کا اپنا عمل ختم ہو جائے گا. حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے. کوئی ہبہ کر دے، کوئی ثواب پہنچا دے تو یہ ثواب ضرور بے ضرور پہنچے گا. اس طرح کے دوسری احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے. حضرت ایک صحابی آئے، اس صحابی نے آ کر عرض کی کہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا وصال ہو چکا ہے اور کیا میں کوئی ان کے لیے عمل کروں انہیں ثواب پہنچے گا؟ انہیں ثواب پہنچے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں انہیں ثواب ضرور پہنچے گا. اور اس صحابی نے پھر سوال کیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کروں تو ثواب پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں پہنچے گا. یا رسول اللہ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا یہاں پر ایک کنواں کھدواؤ اور کنواں اپنی والدہ کی طرف منسوب کر دو کہ اس کا ثواب جو بھی یہاں سے پیے گا آپ کی والدہ کو اللہ پاک عطا فرمائے گا. پاک جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ والی ہے، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، نسائی شریف میں، ابو داؤد شریف میں اور ابن ماجہ شریف کے اندر، یہ صحاح ستہ کی اکثر کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک آئی ہے.